السلام علیکم، ویلکم ٹو اسکیری نائٹ شو۔ کہتے ہیں دنیا میں انسانوں سے زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ دوستو، نہ جانے ہمارے کتنے ایسے گھر ہیں کہ جہاں ہم سے پہلے دوسری مخلوقات کا بسیرا تھا اور پھر ہم نے وہاں پر گھر تعمیر کر دیا۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پر آج بھی جناتوں کا بسیرا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی جناتوں کا گھر ہو ماضی میں۔ آج ہم ایسی کہانی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ ہو سکتا ہے خوف زدہ ہو جائیں، لیکن دل سنبھال کر سنیے گا۔ چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ یہ کہانی ہمیں کراچی سے ذیشان صاحب نے لکھی ہے۔ ذیشان صاحب بتاتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم جب کراچی میں شفٹ ہوئے تو ہم نے رینٹ پہ ایک گھر لیا۔ کاشف صاحب کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ ان کے گھر میں ان کی ایک بہن، ان کے پیرنٹس تھے۔ کہتے ہیں جب گھر میں شفٹ ہوئے تو ہمیں اس گھر میں ایک عجیب سی گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ اس گھر میں ہمارا دل گھبراتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ یہ گھر ابھی چھوڑ دیں، لیکن ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں نئے شفٹ ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ کاشف صاحب، ذیشان صاحب بتاتے ہیں کہ تھوڑے دن ہی ہمیں گزرے تھے کہ ایک دن میں اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت ہی خوفناک، ایک بہت ہی ڈراؤنی خوفناک شکل کی ایک چڑیل میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ وہی گھر ہے جو ہم نے رینٹ پہ لیا تھا، اسی گھر کے حوالے سے میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اور وہ اتنی خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کے دانت بڑے بڑے تھے، اس کے ناخن بڑے بڑے تھے اور بال بہت ہی گند آلودہ تھے۔ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا خواب میں، اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ بس اس کے بعد جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگی میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہ خواب میں نے اپنے پیرنٹس کو سنایا، لیکن میرے پیرنٹس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، خواب ہے، تم آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، تم کچھ آیات پڑھ کے سویا کرو تاکہ ان شیطانی خوابوں سے بچے رہو۔ خیر، میں نے بھی اسے وہم سمجھ کے چھوڑ دیا، بھلا دیا۔ دوسرے دن ہم اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، میری پوری فیملی، میرے تمام گھر والے، ہم سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ شام کا ٹائم تھا کہ اچانک ایک کالی بلی ہمارے گھر میں نمودار ہو گئی اور وہ بلی ہمارے دروازے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ دوستو، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بلی دکھنے میں عام بلیوں کی طرح نہیں تھی، اسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔
हमने भगाने की उसको कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हम पर हमला आवर हो जाएगी, हम पर अटैक कर देगी। खैर, लेकिन थोड़ी देर में वो खुद ही वहां से चली गई। उसी रात मेरी छोटी बहन ने भी वैसा ही ख्वाब देखा जैसा मैंने ख्वाब देखा था, और उसे भी ख्वाब में यही कहा गया कि ये घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, लेकिन इस बार भी मेरे घर वालों ने हमसे कहा कि तुम लोगों का वहम है, ये खौफ है। खैर, हमने इसको भी ख्वाब समझकर भुला दिया। चौथा या पांचवा दिन था कि मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। वो रात मैं आज तक नहीं भुला सकता। मेरी खौफनाक रात थी कि दोस्तों, आज भी जब मैं उस वाक़ये को सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा, आधी रात का वक्त था, मेरी आंख खुल गई। मैं नींद से बेदार हो गया क्योंकि उस वक्त मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। खैर, बेड में अपने लेटा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र अपने टीवी लॉन्च पर पड़ी, क्योंकि मेरा दरवाज़ा टीवी लॉन्च में ही खुलता था। मैंने टीवी लॉन्च की तरफ मेरी नज़र पड़ी तो दूर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि दहलीज के पास कोई चीज़ है, काली सियाह। गौर से देखा तो वो वही काली बिल्ली थी जो कि कुछ दिन पहले हमारे घर में दहलीज पर बैठी हुई थी, और वो उसी जगह पर बैठी हुई थी। खैर, मुझे खौफ तो आ रहा था कि आधी रात का वक्त था, मैं कमरे में अपने अकेला था और मैं उस बिल्ली को ही देख रहा था जो कि मुझे ही घूर घूर के देख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में इतनी चमक रही थी कि मुझे बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो रहा था। खैर, थोड़ी देर में ही दोस्तों, देखते ही देखते आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बिल्ली बड़ी होना शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते उस बिल्ली ने एक चुड़ैल के रूप में आ गई। ये देखकर तो मेरे जिस्म से मेरी जान निकल गई। मैं चिल्लाना चाह रहा था, अपने घर वालों को आवाज देना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल पा रही थी। खौफ से मैं पसीने में तर हो गया था। यार दोस्तों, जब मैंने देखा कि वो डायन, चुड़ैल जो भी थी, वो इतनी खौफनाक थी, वो वही चुड़ैल थी जो मेरे ख्वाब में आई थी। और मैंने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे रूम की तरफ आ रही है और बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी, उसके दांतों से खून बह रहा था और उसके बाल बहुत ही गंद आलूदा थे। बस मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, पढ़ रहा था, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और वो मेरे कमरे के करीब आ रही थी। आते आते जैसे ही वो मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची कि मेरी आवाज़ खुद ब खुद पता नहीं किस तरह निकली और मैंने इतनी जोर से चीख मारी कि मेरे घर के सारे अफराद जाग गए थे। थोड़ी ही देर में घर की लाइटें ऑन हुई। मेरे पेरेंट्स मेरे कमरे में भागते हुए आए और उस वक्त तक वो जो भी मखलूक थी वो वहां से गायब हो चुकी थी। जब तक मेरे घर वाले मेरे कमरे तक पहुंचे, मेरा रंग पीला पड़ चुका था, मैं पसीने में तर हो रहा था। मेरे घर वाले देखकर समझ गए कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने घर वालों को पूरा वाकया सुनाया।
خیر اس کے بعد مجھے ایک بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، 104 بخار میں۔ سیکنڈ ڈے میری والدہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی، مجھے بخار تھا کہ اچانک میری باڈی میں جھٹکے لگنے لگے، جیسے کہ ایک میرے باڈی میں بہت زیادہ جھٹکے لگنے لگے۔ میری والدہ نے میری باڈی میں جیسے ہی ہاتھ لگایا تو انہیں ایسا لگا جیسے انہیں کرنٹ لگا۔ اتنے میں میری والدہ مجھے بتاتی ہے، کیونکہ مجھے ہوش نہیں تھا، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے اور میری آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اور میں نے جب بولنا شروع کیا ہے تو میری آواز بدلی ہوئی تھی اور ایسا لگا جیسے یہ میں نہیں، یہ کوئی اور ہی بات کر رہا ہے۔ اور میں اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہارے اس بیٹے کی جان لے لیں گے۔ یہ سن کر میری والدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میرے والد سے کہا کہ دیکھیں یہ گھر خالی کر دیں ورنہ ہمیں ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہماری اولاد کی جان کو خطرہ ہے۔ میرے والد صاحب نے فوراً ایک عامل کو بلایا۔ اس عامل نے گھر میں جب پڑھائی کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں کوئی اور مخلوق کا بسیرا ہے، پوری فیملی آباد ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو جانی نقصان بھی پہنچا دے۔ تو لہٰذا اس عامل نے کہا کہ میں ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، نہ ہی میں ان کو یہاں سے ہٹا سکتا ہوں، لہٰذا آپ یہ گھر فوراً خالی کر دیں۔ ہم نے وہ گھر دوسرے دن ہی خالی کر دیا، لیکن جب ہم خالی کر رہے تھے تو ہم نے وہی کالی بلی ایک بار پھر اپنے دہلیز پر دیکھی جب ہم گھر سے باہر کی طرف چلے گئے تھے۔ دوستو آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس گھر میں جو بھی آتا ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ اس گھر میں نہیں ٹک پاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے یا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کروائیں اور خود بھی کریں۔ Thank you very much for listening. Take a very good care yourself. Allah Hafiz.